أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. ما قبل کے درس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان معاہدہ طے پا گیا کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، خضر علیہ السلام فرمایا کہ میں آپ کو سکھلاؤں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر کریں گے، جو امور خلاف طبع واقع ہوں ان پر آپ صبر کریں گے، میں خود ان کی تعویل بتلاؤں گا. اس ایگریمنٹ پر سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے آگے سفر شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس وقت کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی سے ایک تخت کو نکال دیا. آگے خشکی پر پہنچے تو وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور مار ڈالا. آگے چلے تو ایک دیوار گرنے والی تھی بستی میں، ان بستی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا اور ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے خضر علیہ السلام نے ٹھیک فرما دیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو واقعہ پیش ہوا کہ یہ کشتی والے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بھلائی والا معاملہ کیا ہے کہ بعض لوگ تو ہمیں سوار کرنا نہیں چاہتے تھے، پھر بعض نے سوار کیا. سوار کرنے کے بعد انہوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو اور کرایہ تک نہیں لیا. آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ اسی کا جواب آج کی آیات کے اندر ہے کہ اما السفینہ، بہرحال جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اس کو عیبدار کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام نے اس کو عیبدار اس لیے کر دیا، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، محتاج لوگ تھے جن کی وہ کشتی تھی، فقیر لوگ تھے. علماء مفسرین فرماتے ہیں 10 افراد پر مشتمل ان کا گھرانہ تھا اور ان میں سے 5 افراد اپاہج تھے، معذور تھے. 5 افراد ٹھیک تھے، وہ محنت مشقت کیا کرتے تھے اور کشتی کو چلایا کرتے تھے سمندر کے اندر. وہاں سے جو کرایہ وصول ہوتا اس کے ذریعے سے اپنا ذریعہ معاش بھی کرتے اور اپنے جو معذور بھائی ہیں ان کا بھی کیا کرتے تھے. تو فکانت لمساکین، مسکینوں کی کشتی تھی. یعملون فی البحر، وہ سمندر کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں، اس کشتی کو عیبدار کیوں بنا دوں؟ وکان وراءهم ملک یاخذ، کہ ان کے ورے ایک آگے جو ہے نا بادشاہ رہتا تھا اور بادشاہ بڑا ظالم تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا، اس کا دستور یہ تھا، وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اس کے کارندے اس نے چھوڑ رکھے تھے، وہ دیکھتے تھے جو بہترین اچھی حالت میں کشتی ہوتی اس کو ہڑپ کر لیتے تھے اور اس کو کچھ وقت کے لیے 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے استعمال میں لاتے تھے اور 1 روپیہ اجرت نہیں دیا کرتے تھے. دیکھیں نا، اب مسکین کے پاس، غریب کے پاس، محتاج کے پاس یا متوسط درجے کے شخص ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے مثال کے طور پر، وہ چلاتا ہے، وہ سفر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، لاہور سے جو ہے نا کراچی یا قصور یا دیگر علاقوں میں لے کر جاتا ہے. اگر اس شخص سے وہ گاڑی چھین لی جائے
2 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 1 دن کے لیے بھی چھین لی جائے تو اس کا چولہا تو بند ہوگا نا. وہ ظالم بادشاہ تھا. اور آج بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے میرے خیال سے. آپ حضرات بہتر اس کی تائید فرمائیں گے کہ اگر کسی جگہ جو ہے نا بڑے جلسے ہونا تو صاحب اقتدار لوگ جن کے پاس کچھ اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ بھی لوگوں کی گاڑیوں کو پکڑ لیتے ہیں. چلو جی ہم نے جلسے پر جانا ہے. بیچاروں کو بعض جگہ تو اجرت بھی نہیں ملتی کہ آپ نے دن بھر جو گاڑی چلانی تھی، آپ کا اتنی پرافٹ آنی تھی، چلو ہم آپ کو یہ تو دیتے ہیں. خالی میرے خیال سے پیٹرول پر رکھا دیتے ہیں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت راستے بند کیے جاتے ہیں تو کنٹینروں کو پکڑ کر زبردستی ان کو روک دیا جاتا ہے، بعد میں کوئی اجرت نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے. ایسے ہی وہ ظالم بادشاہ کیا کرتا تھا. وہ ظالم دیکھتا کس کی کشتی بہتر ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، نقص نہیں ہے، اس کو وہ جو ہے نا وہ ہڑپ کر لیا کرتا تھا. اب سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اس کا تخت نکال دیا تاکہ یہ عیبدار ہو جائے. اب آگے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر شیشہ فٹ کر دیا. بظاہر وہ دیکھنے میں نقص دار ہو گئی، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، شیشہ نہیں فٹ کیا بلکہ یہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اس کشتی میں تخت نکالنے کے باوجود پانی داخل نہیں ہوا. اور جس وقت اس کے کارندے جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کشتی تو یہ ہمارے قابل استعمال کی نہیں ہے، تو وہ چلے گئے. اس کو دیکھ کر ان کی جان چھوٹ گئی. اس کے بعد خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس تخت کو جو نکالا تھا اس کی جگہ پر فٹ کر دیا کہ اب یہ جو مسکین ہے یہ کم از کم بچ جائے نا اس کے ظلم سے. وہ امل غلام، بہرحال جو دوسرا لڑکا تھا نا، جس وقت تری پر تری سے خشکی پر گئے، وہاں پر میدان کے اندر بڑے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑا اور اس کو جو ہے نا سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کر دیا. تو بہرحال وہ امل غلام، جو غلام تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین کیا تھے؟ ایمان والے تھے. فخشینا ان یرہقہما، پس ہمیں ڈر ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بچہ ہے، ہمیں ڈر ہوا اس بات کا کہ اس کا بچہ ان کو سرکشی اور کفر پر مجبور نہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے ساتھ والدہ کی محبت انتہا درجے کی تھی، لیکن دونوں تھے اللہ والے، نیک تھے، ایمان والے تھے. دیکھیں بچہ ہم نے کل پڑھا بالکل معصوم تھا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، خواہ بچہ پیدا ہونے والا مسلمان کا بچہ ہو یا غیر مسلم کا. پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو بچے کی تربیت کریں گے، وہ بچہ یہودی بن جائے گا. والدین مجوسی ہیں یا نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں تو بچے کی تربیت ہوگی، بچے کیا ہو جائیں گے؟ نصرانی ہو جائیں گے. او یمجسان، یا والدین کیا ہے؟ مجوسی ہیں، بچے کی تربیت کریں گے تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ مجوسی ہو جائے گا، حالانکہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. اب یہ جو بچہ تھا مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ یہ بچہ فطرتاً ایسا پیدا ہوا جو اسلام پر نہیں تھا. اس لیے سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بھی بنے گا، اپنے والدین کو بنا فرمان کافر بنائے گا، لہذا سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہلے ہی قتل کر ڈالا. اور جو ایسے بچے ہیں اب جو کہ غیر مسلموں کے ہیں، وہ بچپنے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جمہور اختلاف ہے، جمہور کی میں بات عرض کر رہا ہوں. جمہور فرماتے ہیں کہ یہ بچے جو جنت میں مسلمان جائیں گے نا ان کی خدمت پر مامور ہوں گے. جمہور یہ فرماتے ہیں. تو اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، جو بچہ تھا نا جس کو قتل کیا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کیا تھا؟ ان کے والدین ایمان والے تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. فاردنا ان یبدلہما ربہما، کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما، کہ اللہ ان کا رب تبدیل کر دے ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے، خیرا منہ زکاتن،
وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اس سے بہتر بچہ جو نفیس بھی ہو اور نرم بھی ہو، دل کے اعتبار سے والدین کے لیے نرم بھی ہو اور نفیس بھی ہو، ایسا بچہ اللہ رب العزت ان دونوں کے لیے اس بچے کے بدلے تبدیل فرما دے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان دونوں کو، یعنی جو والدین ایمان والے تھے، ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، بعض فرماتے ہیں لڑکی عطا فرمائی، اور اس لڑکی ایسی اللہ رب العزت کی جو ہے نا بندی تھی کہ اس کا عقد نکاح ایک نبی کے ساتھ ہوا، اور اس سے پھر ایک نبی آگے پیدا ہوا، اس نبی نے ایک پوری کی پوری امت کو راہ راست پر لگایا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ہدایت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ایک پوری کی پوری امت کو۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو یہ بچی پیدا ہوئی نا، اس کے بعد، اس بچے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بچی سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر فرمایا۔ ایک نبی پیدا ہوا، اس نبی کی لڑی کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے اس بچے کی جگہ، اس بچے کو تو قتل کر دیا، کہ ان کا رب خیر منہ زکاتن، اس سے بہتر نفیس، یعنی اس بچے سے بہتر اللہ رب العزت، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور والدین کے ساتھ بھی رحم دل ہوگا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور تیسرا واقعہ کہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ بہرحال جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ اس انطاکیہ جو شہر ہے، بستی تھی، وہاں پر رہنے والے 2 بچے تھے جو کہ یتیم تھے، والدین بچپنے میں فوت ہو گئے، بچے بالکل چھوٹے تھے، ان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے والدین جس وقت فوت ہوئے نا، تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے کنز، خزانہ رکھ دیا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے کیا تھا؟ خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، پس ارادہ کیا تیرے رب نے کس چیز کا؟ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ جس وقت یہ بچے نوجوان ہو جائیں، قوت کو پہنچ جائے، مضبوطی کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو اس وقت خود یہ دونوں اپنے اس خزانے کو نکالیں۔ اگر دیوار پہلے گر جاتی تو اس گاؤں والے، اس بستی والے اس کنز کو نکالتے، خزانے کو نکالتے اور استعمال کر لیتے۔ اب کنز کے متعلق شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہے، اگر انسان خود دبائے یا خود نکلے، ظاہر سی بات ہے کنز خزانہ زمین سے ہی نکلتا ہے، اس میں سے جس کو ملے گا نا اس کے یہ حکم ہے کہ 4 حصے آپ رکھے گا اور 5واں حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں وہ خرچ کرے گا۔ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ وما فعلته عن امری، سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما فعلته عن امری، یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوئے ہیں۔ ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ایسے، ذالک تأویل، یہ ان معاملات کی تعویل ہے، جو پہلا عمل ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، یہ ان کی کیا ہے؟ تعویل ہے، جس کے متعلق آپ صبر نہیں رکھ سکے۔ اب دیکھیں یہ 3 واقعات ہوئے، یہی سیم 3 واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے بچپنے کے اندر، کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، تو نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی تیری رعیت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل سے، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12,000 بچے اس نے قتل کروائے، بعض فرماتے ہیں 70,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے سورۃ القصص آیت نمبر 7 کے اندر حکم فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ آپ اس کو صندوق کے اندر ڈال کر سمندر میں ڈال دیں۔ اب جس وقت سمندر کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت وہ دیکھیں وہ صندوق سمندر کی لہر سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہاں پر پہنچا دیا؟
فرعون کے جو ہے نا جو غلام تھے انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو لے کر آئے، تو حکم یہی ہوا اس کو قتل کر دو، لیکن بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو پھر آگے کیا سلسلہ شروع ہوا کہ کسی مرضعہ، کسی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں موسیٰ علیہ السلام، تو والدہ خود آئی اور آ کر کہنے لگی، والدہ آئی اور انہوں نے دودھ پلایا، تو فرعون نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پر رہو، خرچ ہمارے ذمے ہے، ہم تمہارا بچے کا تمام کا خرچ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہیں پر رہ کر اس کو دودھ پلاؤں گی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اصل میں تربیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ یہاں پر ڈر رہے ہو کہ خضر نے پھٹا وہ تختہ کیوں نکال دیا، وہاں پر نہیں ڈرے۔ جس وقت بالکل ابتدا تھی، پہلے دن کے بچے تھے، ہم نے اس وقت آپ کی حفاظت فرمائی، آج آپ ڈر رہے ہو کہ کہیں ڈوب نہ جائیں۔ یہ تربیت تھی۔ اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں کہ پہلے دن کے تھے آپ، موسیٰ علیہ السلام ایک دن کے تھے، اللہ رب العزت نے اس وقت حفاظت فرمائی، تمام موجوں سے، قتل سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، ہر قسم کے ظلم جبر سے بچا لیا۔ تو آج جب ڈرتے ہو پانی میں اندر غرق ہونے سے۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا کہ خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا، اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت سورہ قصص آیت نمبر 15 کے اندر پھر بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی یہ معاملہ ہوا ہے اس سے پہلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں کھانا پینا سارا کچھ تھا، نظام تھا، اس کا جو باورچی تھا نا وہ بازار جاتا سودا سلف لینے کے لیے، اور وہاں پر جا کر جس وقت سودا سلف لے لیتا تو کہتا، لوگوں سے کہتا اٹھاؤ، میں پتہ نہیں تمہیں، میں بادشاہ کا اور فرعون کا باورچی ہوں، اٹھاؤ اس کو پہنچا کراؤ وہاں پر۔ حالانکہ وہاں سے اس کو اجرت ملتی تھی کہ آپ جس کو اجرت پر لیں گے، کلی کے طور پر، مزدور کے طور پر آپ اس کو دیں گے، لیکن وہ اپنے جیب میں ڈالتا تھا۔ بس یہ آپ کو پتہ ہے لوگ بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں سارے معاملات۔ تو اس نے ایک شخص کو جو کہ قبطی نے بنی اسرائیل کو کہا بھائی اٹھاؤ اس سامان کو وہاں پر پہنچا کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں نہیں اٹھا سکتا، تمہیں پیسے ملتے ہیں، تم کسی کو اجرت پر لو اور چھڑوا کراؤ وہاں پر سامان۔ اس نے کہا نہیں، تم نے اٹھانا ہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، یہ زبردستی کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میری مدد کرو، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور آپ بھی جو ہے نا بنی اسرائیل والے ہیں، یہ فرعونی ہے، یہ میرے ساتھ جو ہے نا ظلم کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، مکہ مارا، بندہ مر گیا۔ اب شور برپا ہو گیا کہ فرعون کا باورچی موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر پرورش پا رہا، وہیں سے کھاتا پیتا ہے، مکہ مارا باورچی کو، باورچی مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر سے جو ہے نا یہاں سے نکلتے ہیں اور جو ہے نا مصر سے نکل کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ سے بھی یہ معاملہ ہوا ہے بچپنے کے اندر، حالانکہ ارادتاً آپ کا نہیں تھا۔ دیکھیں عموماً اگر کوئی کسی کو مکہ مارے تو مکے سے انسان مرتا نہیں، لیکن اللہ کا نظام تھا، مر گیا۔ تیسرا واقعہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کی دیوار کو ٹھیک کیا ہے جو لوگ ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے۔ آپ بھی اس سے پہلے بغیر اجرت کے عمل کر چکے ہیں۔ وہ کیا تھا، جس وقت وہاں سے آئے نا تو ایک مقام پر آئے تو وہاں پر آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ عورتیں بچیاں وہ دور درخت کے نیچے اپنے مال مویشیوں کو لے کر کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر نیچے جھکا کر، آنکھ کے نیچے جھکا کر پوچھا آپ کیوں یہاں پر، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے والدین بوڑھے ہیں، یہ جس وقت پانی پلا کر چلے جاتے ہیں نا، جو تھوڑا بہت پانی بچتا ہے وہ پانی ہم نے اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں، کیوں کہ یہ بڑے ہیں، ان کا ریوڑ بھی بڑا ہے، یہ مرد ہیں، ہم عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا ادھر لاؤ میں پلاتا ہوں۔ پلایا، ان کو پانی پلایا۔ اب پانی پلا کر جس وقت وہ بچیاں جلد گھر پہنچ گئی، مثال کے طور پر اگر 2 گھنٹے میں آتی تھی اس دن آدھے گھنٹے میں واپس گھر پہنچ گئی۔ والدین نے پوچھا اتنی جلدی، کیا مویشیوں کو پانی نہیں پلایا؟ جی پلایا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہمیں جو نوجوان مل گیا اور اتنا خوبصورت تھا، اتنا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا تھا کہ اپنی نظریں نیچے جھکا کر ہم سے بات کی، اور امین تھا،
مضبوط تھا, طاقتور تھا بھی, اور امین بھی تھا, امانت دار بھی تھا, اور جو ہے نا نظر نیچے جھکانے والا تھا. لیکن یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ہے, بغیر اجرت کے پلایا ہے, اور خضر علیہ السلام سے اعتراض کر رہے تھے, آپ نے دیوار کو صحیح کر دیا بغیر اجرت کے, تو اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. اور آخری دیکھیں, اب جو دیوار صحیح ہوئی ہے نا, ان کے صحیح کرنے کی وجہ اللہ رب العزت کیا بیان فرمائیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اللہ اکبر, کہ ان کے والدین کیا تھے, نیک تھے. اگر والدین نیک ہوں تو اولاد کو اللہ رب العزت حلال رزق عطا فرماتے ہیں. ایسی بات نہیں یہ کوئی کہ بس یہ جی نیک لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. آپ نیک ہیں بخدا, اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا لیکن آپ کی اولاد کو بھی ہوگا. قرآن نے بتلا دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والدین کیا تھے, نیک تھے. نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا جو مال تھا, دفینہ تھا, خزینہ تھا, اللہ رب العزت نے ان کا کیا کیا, حفاظت فرمائی. کہ جس وقت یہ بڑے ہوں گے, اور اللہ نے اپنے نبی سے ان کی جدار اور دیوار کو جو ہے نا وہ کیا کروایا, ٹھیک کروایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی نیک بنائے. یہ صرف اپنے تک محدود نہیں نیکی کا فائدہ, یہ اپنے اولاد اور اپنے ارد گرد رہنے والے ان کو بھی نفع پہنچاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.